کیا کسی فرقے کی ضرورت ہے؟ بہن بھائی ذرا غصہ نہ کرنا کہ میں نیچے اس لیے دیکھ کر ویڈیو بناتا ہوں کہ لیپ ٹاپ کے اسکرین کا جو عکس ہے نا وہ میری اینک پر پڑتا ہے۔ تو کسی فرقے کی بلا کی ضرورت ہے؟ کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں کون سا فرقہ تھا؟ صرف قرآن پاک تھا اور حدیث مبارکہ تھی۔ مگر آج دیکھ لیں، وہابی کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، سنی کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، دیوبندی کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے، شیعہ کہتا ہے میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو بھی جس فرقے کا بندہ وہ کہتا ہے کہ میرا فرقہ ٹھیک ہے، دوسرا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو کافر بھی تک کہہ دیتے ہیں۔ دکھ کس کا بات کا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیروں فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جو وہ کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس فرقے کی پیروی کروں۔ ہر فرقے والے نے اپنا مدرسہ بنایا ہوا ہے، اپنی کتابیں چھاپی ہوئی ہیں جن میں اپنی طرف سے چیزیں شامل کی ہوئی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کس فرقے کی پیروی کریں۔ کوئی فرقہ کچھ کہتا ہے، دوسرا فرقہ کچھ کہتا ہے۔ ان سب کی سوچ مختلف ہے، ان کا مزاج مختلف ہے، ان کی آپس میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ حالانکہ قرآن ایک ہے اور آخری نبی ایک ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کو پڑھیں تو ہمیں ساری سمجھ آ جائے گی اور ان پیروں فقیروں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ آج کل کے مولویوں نے تو اپنا کاروبار بنا لیا ہوا ہے، یعنی دین کو آج کل کے مولویوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اللہ ان سے بچائے۔ اسی لیے تو یہ مولوی کہتے ہیں خود سے قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا تو ان مولویوں کی نظریں اور نیازیں ختم ہو جائیں گی، ان کے حلوے مانڈے ختم ہو جائیں گی، قبروں کی پوجا ختم ہو جائے گی، پیروں کے نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ پیر جو بڑے بڑے بنگلے کاڑیاں بنائے پھرتے ہیں یہ غریبوں کے نذرانوں پیسوں سے بناتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، کسی عالم سے پڑھو۔ بس تم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ تمہارے عالم نے کس عالم سے پڑھا ہے؟ ترجمہ چھاپنا، اردو میں ترجمہ کرنا، چلو ترجمہ تو ساری زبانوں میں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اردو میں ترجمہ کس لیے کیا گیا؟ ہمارے پڑھنے کے لیے کیا گیا نا۔ یہ مولوی تو اس وقت بھی بڑے چیخے تھے جب پہلی دفعہ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں ہوا تھا، تو کہتے تھے یہ کیا ہو گیا، یہ تو بدعت ہے۔ یہ تو ہر کام کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ لگیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، حدیث مبارکہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اور ساری سمجھ آ جائے گی اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان سے دعائیں منگوانا ہے یا اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے۔ تو بہن بھائیو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے صدقہ زیادہ سمجھ کے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آپ پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سچی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔